السلام علیکم ناظرین، دس از ایڈوکیٹ منہال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا نیکسٹ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ بہت ہی کامن ایشو ہے پاکستان میں، ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے۔ تو وہ ٹاپک بیسیکلی ہے ڈیفیمیشن، جس کو آپ عام الفاظ میں حد تک عزت کا دعویٰ بھی کہتے ہیں۔ ڈیفیمیشن کیا ہے؟ عام لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کسی کی عزت کو داغدار کرنا، مطلب کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ حقیقت میں وہ بندہ ایسا نہ ہو لیکن آپ اس کے اوپر ایسا جھوٹا الزام ثابت کر دیں کہ لوگ اس کو یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ مثلا آپ کہہ دیتے ہیں بندہ چور ہے، شرابی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے معاشرہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بندہ واقعی میں یہ حرکت کرتا ہوگا، تو یہ چیز جو آپ نے کی ہے یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آئے گی۔ اگر میں اس کی ڈیفینیشن دیکھوں، یہ مینشن ہے سیکشن 499 آف پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈیفیمیشن کی ڈیفینیشن دی گئی۔ اگر میں اس کی ڈیفینیشن پڑھوں، وہ کہتا ہے whoever by words either spoken or written or intended to be read or by sign or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intended to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm، مطلب آپ کوئی بھی ایسی تقریر کرتے ہیں یا کوئی ایسا سائن شو کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، مطلب آپ نے نیوز میں کوئی بات چلوا دی کسی بندے کے بارے میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس حرکت سے اس بندے کی ریپوٹیشن سوسائٹی کے اندر نقصان ہو سکتی ہے، آپ اس بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے، اس کی نوکری جا سکتی ہے کہ اس کی عزت نیلام ہوئی ہے، اس بندے کے بارے میں جو امپریشن کاؤنٹ ہوا ہے تو کمپنی اس کو نکال دے گی باہر کہ تم اس طرح کے بندے ہو تو اس کمپنی سے نکل جاؤ، یا اس کی فیملی لائف متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز ڈیفیمیشن کی ڈیفینیشن نے انڈر سیکشن 499 آف پاکستان پینل کوڈ کور کر دی ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کی عزت پہ بات کریں گے، کسی کو غلط بات کریں گے جو سچ نہیں ہوگی اس بندے کے بارے میں، تو آپ ڈیفیمیشن کو کمٹ کریں گے۔ اس کی کچھ بیسک ایکسپلینیشن ہے۔ بہت اچھا ایک سوال لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی کوئی بندہ اگر مر گیا، اس کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو کیا وہ ڈیفیمیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر گیا، آپ اس کے بارے میں انسلٹنگ ریمارکس پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ شرابی تھا، زانی تھا، چرسی تھا، اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو لوائقین ہیں ان کو شدید رنج ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو یہ چیز بھی مرے ہوئے شخص کو اگر زندہ ہوتا تو اس کو بھی یہ چیز تکلیف پہنچاتی، تو یہ چیز بھی ڈیفیمیشن کے انڈر آتی ہے، ڈیفیمیشن میں فال کرے گی، اور یو ہیو کمیٹیڈ انڈر ڈیفینیشن کے لحاظ سے آپ سیکشن 499 کے مرتکب ہیں۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی کمپنی، اگر ہم ایک کمپنی چھوڑ دیتے ہیں یا اس کمپنی میں کام بھی کر رہے ہیں، ہم وہاں پارٹ ٹائم ملازم ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی انسلٹنگ ریمارکس کرتے ہیں کہ جی کمپنی کے جو امپلائی ہیں، باس ہیں، وہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، وہ موٹے ہیں، گورے ہیں، یا ان کے بارے میں کوئی ویسی بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ جی رشوت خور ہے، تو کیا تب بھی ڈیفیمیشن ہوگی؟ جی ہاں، بالکل۔ کسی بھی کمپنی کے بارے میں یا کسی آرگنائزیشنس کے بارے میں اگر آپ ان کے ریپوٹیشن کو ہارم کر رہے ہیں، جس سے ان کی گڈ ول آف دا بزنس افیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ بھی ڈیفیمیشن کے انڈر آئے گا۔ لیکن اس ڈیفیمیشن میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ وہ ایکسیپشنز 3 طرح کی۔ ایک ہے پبلک بینیفٹ کی، مطلب کسی بندے کو، کوئی بندہ آپ کے گھر کے پاس کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کی چیز ہمیشہ فریش ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ہمیشہ اس کی چیز فریش ہوتی ہے، جب بھی چلا جائے اس کو فریش چیز ملتی ہے۔ لیکن دوسرا بندہ، ایک بندہ آپ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں، اس بندے نے کوئی کیمیکل ایسے ملائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز فریش لگتی ہے۔ تو اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اس کے بارے میں اور واقعی وہ چیز سچ نکلتی ہے، یہ چیز آپ کے فائدہ پہنچا رہی ہے، تب آپ جو ہے ڈیفیمیشن کے مرتکب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے فائدہ پہنچایا، پبلک بینیفٹ دی ہے لوگوں کو۔ تو یہ چیز ایک ایکسیپشن ہے بیسک۔ اور دوسری چیز جو ہم بات کریں گے، جو ہم نے
بہت متعدد مرتبہ دیکھی ہے. کوئی پبلک سرونٹ ہے, کوئی سرکاری ملازم ہے, اس کے بارے میں کوئی رائے قائم ہوئی ہے کہ جی وہ بندہ رشوت خور ہے یا بہت ایماندار آدمی ہے. چلے رشوت خور نہ صحیح, ہم کہتے ہیں جی ایماندار آدمی ہے, حاجی نمازی ہے, حج کر کے آیا ہے تو رشوت نہیں لیتا. اب میں کسی دن جاتا ہوں اس بندے کے پاس کام کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ سچ بات ہے یا نہیں ہے. اب اگر میں اس کو رشوت آفر کرتا ہوں اور وہ رشوت ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا وہ کسی اور مینس کے تھرو, خود نہیں کہتا, اپنے کسی کلرک کے تھرو کہلواتا ہے یا اپنے کسی نوکر کے تھرو کہلواتا ہے کہ رشوت کے بارے میں اتنے پیسے دو تمہارا کام ہو جائے گا, اور میں یہی سیم بات آ کر باہر لوگوں میں ریویل کر دیتا ہوں یا میں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں اس چیز کی, اس کی بات کرتے ہوئے کی, یا ریکارڈنگ کر لیتا ہوں یا میں اس کو پبلک میں آ کر دیتا ہوں. تو اگر وہ چیز پبلک بینیفٹ میں آ رہی ہے تو اگر میں اس بندے کے بارے میں صحیح بات کر رہا ہوں اور وہ صحیح بات نکلتی ہے تو یہ چیز ڈیفیمیشن میں نہیں آئے گی, کیونکہ میں لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوں. پبلک سرونٹ کے بارے میں اس کی اصلیت بتا رہا ہوں کہ یا کہ وہ اچھا ہے تو یا وہ برا ہے, اس کی برائی کر رہا ہوں اور برائی سچ میں برائی نکلتی ہے, تب وہ بندہ ڈیفیمیشن کا کلیم نہیں کر سکتا میرے اگینسٹ. تیسری چیز, ایک اور چیز ہوتی ہے پروسیڈنگس, کورٹس پروسیڈنگس. ہم کہتے ہیں کہ جی کسی کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی ریپ کیس ہوا تھا, اس میں کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا, ہم اس کے بارے میں تبصرے بھی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں انالیسس بھی کر رہے ہیں, ہر طرح سے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ ڈیفیمیشن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ڈیفیمیشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب آپ ایک پازیٹیو وے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی یہ جج ایسا ہے, اس کی رپورٹنگ, اس کی رپورٹ ججمنٹ ایسی ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے, تو تب وہ ڈیفیمیشن نہیں ہو. اس کے برعکس اگر ہم جج ایماندار نہیں ہے, وہ غلط فیصلے دے رہا ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ غلط ہو رہی ہے اور وہاں کے جو اسٹینوز بیٹھے ہوئے ہیں, علمت بیٹھے ہوئے غلط فیصلے لکھتے ہیں اور غلط فائل اپلوڈ کرتے ہیں یا کیس لگاتے ہی نہیں اور یا پیسے لے کے کام کرتے ہیں, ہم ان کے بارے میں ایک رپورٹ آ کے بناتے ہیں, ہم ایک رپورٹ پبلش کر دیتے ہیں نیوز کے اندر کہ بھائی فلانی جگہ پہ فلاں کورٹ کا اسٹینو غلط حرکت کر رہا ہے, تو یہ چیز بھی ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے ایک صحیح انفارمیشن دی. بیسیکلی یہ تھیں کچھ ایکسیپشنز جو کہ ڈیفیمیشن کے انڈر آتی ہیں. اب جو ڈیفیمیشن کی پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ پنشمنٹ کہاں فال کرتی ہے, اس کی پنشمنٹ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, کیونکہ بہت لوگوں کو قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, اس لیے لوگ کچھ نہیں کرتے کسی کے بارے میں. لیکن ڈیفیمیشن کی جو پنشمنٹ ہے دیٹ از 2 years اور فائن, یا دونوں چیزیں آپ کو لگ سکتی ہیں. تو ڈیفیمیشن میں جو پنشمنٹ ہے وہ مینشن ہے سیکشن 500 آف پاکستان پینل کوڈ. لیکن پھر ایک اور سوال بھی آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے کہ جی جو اس کا ٹرائل ہے وہ سول کورٹ میں چلے گا یا کہاں چلے گا, یا کس کورٹ میں چلے گا؟ تو سیکشن 502 سب سیکشن A وہی بات کرتا ہے جو ٹرائل, اس اوفینس کا جو ٹرائل ہے وہ ہمیشہ سیشن کورٹ کے اندر ہی چلا کرے گا, سیشن کورٹ کے اندر اس کی کارروائی ہوگی, کیونکہ کرمنل اوفینس ہے, کسی کی عزت کو داغدار کرنا ایک کرمنل لائبلٹی ہے, مطلب آپ کرائم کمٹ کر رہے ہیں. تو سیشن کورٹ ایک بہترین ایریا ہے جہاں پر یہ چیزیں ڈیل کی جائیں گی. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. میں نے آپ کو جو ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے, امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی مزید رہنمائی چاہیے ہو, آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب کے, یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو مزید رہنمائی بھی مل سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.